الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 165 سے لے کر آیت نمبر 167 تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے پہلی والی آیات میں اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور اس آنے والی جو آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں مشرکین کے لیے اس پہ ڈانٹ بھی ہے، زجر بھی ہے۔ ڈانٹ اس طور پر کہ اللہ رب العالمین نے عقلی دلائل، جو دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا اور بارش اس سے برسائی، یہ ساری دلیل گزری، رات دن کو پیدا کرنے والا، تو اب یہ عقلی دلائل بیان کرنے کے بعد روشن دلائل آئے تو اس کے باوجود یہ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود پھر یہ شرک کرتے ہیں اور اپنے معبودوں کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے خدا جیسی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہاں پر آگے ان کو تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ کون ہیں؟ مَن یتخذو، جو بناتے ہیں، مَن یتخذو کا معنی کیا ہے؟ جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے سوا، اندادن، انداد کہتے ہیں برابر، مثل، تو انداد یہ ندن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں مثل اور مشابہ کے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ اوثان مراد ہے۔ اوثان کہتے ہیں بتوں کو، کہ مشرکین نے جو مورتیاں بنا رکھی تھی انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، تو ان کی شکل کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو ان سے وہ محبت اس طرح کرتے، ان سے تعظیم کا معاملہ ایسا کرتے جس طرح کہ خدائے رب ذوالجلال کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور اس سے کیا ہے؟ عقیدت و احترام کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا کرتے؟ ان مورتیوں کے ساتھ کرتے۔ تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ خدا تعالیٰ چونکہ خالق بھی ہے، محسن ہے، منعم ہے، تو لہٰذا اس کی محبت کا تقاضا یہ کہ انسان کس کی عبادت کرے؟ اللہ ہی کی عبادت، کیونکہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اور اسی طرح محسن ہے، اس کے بہت سارے احسانات ہیں، انعامات ہیں انسانوں کے اوپر۔ تو اس بنا پر کیا ہے؟ یہ تقاضا یہ ہے اس بات کا کہ انسان اللہ رب العالمین ہی سے محبت کرے اور اسی کی عبادت کرے، اسی کی عبادت کرے اور اسی کے سامنے جھکے اور اسی کے نام کی نظر و نیاز دے، منتیں مانے۔ لیکن مشرکین جو تھے کیا کرتے؟ یہی معاملات اللہ رب العالمین کی بجائے اپنے ان معبودوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بتوں کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ، جس طرح
انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، نیک صلاحہ ہیں، چاند ہے، ستارہ ہے، یہ اور کوئی چیزیں اللہ کی مخلوق، جس طرح آج کل ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ان کو بھی اسی طرح سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، ان سے مختار کل سمجھتا ہے، انہیں مشکل کشا سمجھتا ہے، انہیں حاجت روا سمجھتا ہے، انہیں کیا ہے اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو اس نے ان لوگوں کو اللہ کا ند بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اللہ کا ند. ند کا معنی کیا ہے؟ مثل، برابر، اللہ کا برابر بنا دیا. تو اللہ رب العالمین کے ان کو برابر ٹھہرا کر ان سے محبت کرتے ہیں. ایسی ہی محبت جیسی محبت کیا ہے اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم سے محبت کرتے تھے. کیسی محبت؟ اللہ فرماتے کحب اللہ، جیسی محبت ان کو کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. کحب اللہ، اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ آگے ہیں، بہت زیادہ آگے ہیں. کس میں؟ حبا للہ، حبا محبت میں. کس کی محبت؟ یعنی اللہ کی. یعنی اللہ کی محبت سے ان کے سینے جو ہیں ان سے کئی سو گنا بڑھ کر کیا ہے؟ لبریز، بہت زیادہ بریز، بہت زیادہ اللہ کی محبت ہے. مومن اللہ کو اس سے زیادہ چاہتے ہیں، کیونکہ مومن کی محبت کبھی ٹوٹتی نہیں ہے. مومن کی محبت ٹوٹتی نہیں ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی مومن پھنس جائے، بڑی سی بڑی بیماری میں پھنس جائے، بڑی سی بڑی تکلیف میں پھنس جائے، لیکن مومن جو ہے اپنے رب کو نہیں چھوڑتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہے، صبر کرتا ہے، اس کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، صبر کروں گا اس کا جزا ملے گی، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین مجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے گی. اس کی محبت اللہ سے ٹوٹتی نہیں ہے. اس کے خلاف مشرکین، ان کے اوپر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے مرادیں مانگتے ہیں، اور جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مصیبت کے وقت ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں ان سے جب ان کی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جس طرح کشتی، قرآن کریم میں بھی آتا ہے واقعہ، اس طرح بیان کیا اللہ نے کہ کشتی میں جب چڑھتے سوار ہوتے ہیں اور کشتی پانی سمندر کے اندر جاتی ہے، پھنستی ہے. جب پھنس جاتی ہے تو اب مشرک کے اپنے معبودوں کو وہاں پر ان کی مدد نہیں ہوتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کو کہ اللہ کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہی بچا سکتا ہے، تو معبود نہیں بچا سکتے، تو اللہ کو پکارتے ہیں. غرض یہ کہ مشرکین نے خدا کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں کئی شریک اللہ رب العالمین کے بنائے. مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اللہ اللہ بھی کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی کہا کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کیا کرتے؟ شریک کرتے تھے. تو گویا خدا کی محبت میں انہوں نے اس کا مثل اور شریک کئی ایک بنا کے رکھ دیے تھے، اور ان سے کیا کرتے تھے؟ یعنی اللہ رب العالمین جیسی محبت کیا کرتے تھے. جس طرح اللہ رب العالمین سے ان کو محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کیا کرتے؟ ان سے محبت کرتے. اب یہاں پہ ایک دوسری بات سمجھیں، محبت جو ہے اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں. ایک محبت ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ایک محبت ہے انسان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک محبت ہے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. یہ محبت مختلف اس کے انداز ہوتے ہیں، لیکن ہر محبت جو ہے اس کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنی ڈیمانڈ ہے. اب اللہ رب العالمین سے اگر کوئی آدمی محبت کا دعوے دار ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہ انسان صرف اور صرف ورشپ کرے، عبادت کرے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور اسی کو اپنا حاجت روا سمجھے، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دے، اس کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز بھی نہ دے، اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلائے. اپنی حاجت میں، اپنی مشکل میں، اپنے غم اور پریشانی اور دکھ میں اللہ کے سامنے کیا ہے؟ صرف ہاتھ پھیلائے اور اسی سے مانگے. یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لاسٹ اور فائنل پرافٹ، آخری نبی، خاتم النبیین مانے، اور دوسرا ان کی اطاعت و تابعداری کرے. اپنی زندگی کے اندر ہر مقام پر دیکھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ میں مجھے کون سی گائیڈ کی ہے، کس طریقے سے رہنمائی کی ہے، ان کی رہنمائی کو لے کر اس کے مطابق کیا کرے؟ یہ زندگی گزارے.
اور پھر ان سب بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان سے محبت کیا ہے، ان کی محبت کس چیز کو چاہتی ہے، کیا ڈیمانڈ کرتی ہے ہم سے؟ صحابہ کرام کی محبت ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اولیاء کرام کی محبت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم انہیں اپنا پیشوا مانیں، ان کو اپنا مقتدا مانیں، انہیں ہم اپنا امام مانیں، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جس طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کی، جس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اسی انداز میں، اسی طریقے کے مطابق ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ تفسیر مظہری میں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا اور ان کی محبت میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے، اتنے دت ہو چکے تھے، اتنے آگے جا چکے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین جیسی محبت ان سے کرنے لگتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ان سے کہے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی معبودوں کے، ان کی جس کی عبادت کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالیں گے، تو جہنم میں ڈالنے کے بعد کہیں گے جاؤ، اگر تمہیں اپنے ان معبودوں سے سچی محبت ہے، ٹرو لو ہے، تو ان کے ساتھ تم بھی جم کرو جہنم کے اندر، تم بھی داخل ہو جاؤ ان کے ساتھ۔ تو سارے کے سارے انکار کر دیں گے، نہیں ہم نہیں جاتے، ہم تو نہیں جاتے، صاف انکار کر دیں گے، ہرگز نہ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے عشاق سے، اپنے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے دعویدار ہیں، ان سے رب العالمین کہے گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے دوست ہو، تو اب تم کیا کرو؟ جہنم میں کود پڑو، تم جہنم میں کیا ہے؟ داخل ہو جاؤ۔ وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کا حکم سنتے ہی جہنم کے اندر کود پڑیں گے، جہنم کے اندر کیا کریں گے؟ کود پڑیں گے۔ ادھر سے ایک آواز آئے گی، اور آواز آئے گی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے ہوئے جو بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے، کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت و تابعداری میں کود پڑتے ہیں۔ یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے آ کے تیار ہو گئے۔ یہ محبت عشق ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کو دیکھو، صحابہ اکرام کو دیکھو، کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کیا ہے؟ لوہے کی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب کچھ تھا۔ اب فرمایا آگے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم، کون سے ظالم؟ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ لوگ ظالم اگر دیکھ لیں کس چیز کو، یہاں پر مشرکین کے لیے ڈراوا ہے، ایک ان کے لیے تخویف ہے آخرت کے لیے، کہ اگر یہ مشرک دیکھ لیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلم کس طرح کیا؟ شرک کر کے، اللہ کا ند بنا کر، اللہ کا مثل بنا کر۔ تو فرمایا اذ یرون العذاب، جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو پھر کیا کہیں گے اس وقت؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت اور طاقت کا مالک وہ صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس وقت یہ اعلان کریں گے، اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہیں گے کہ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت۔ یہاں پر مفسرین نے اس کے دو معنی کیے، ایک عذاب سے دنیا کے مصائب ہے، دنیا کے مصائب، اور یہ عذاب جو ہے دنیا کا یہ مراد ہے۔ تو معنی پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ مشرک دنیاوی مصائب اور عذاب کو دیکھتے تو یہ جانتے کہ تمام قوت اللہ کو ہی حاصل ہے، اللہ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی زار بھی ہے، نقصان دینے والا بھی ہے، نافع بھی ہے، نفع دینے والا بھی ہے، اور جانتے کہ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بڑا یہ سخت ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا میں، اور تو ہرگز اللہ کا یہ کسی کو پھر شریک، یہ اس وقت دنیا میں اگر اس چیز کو سمجھ جاتے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ، عذاب بڑا سخت ہے، نافع زار اللہ کی ذات ہے، تو پھر یہ مشرک کبھی شرک نہ کرتے۔ کس طرح شرک کرتے؟ اس کے شرک کے قریب ہی نہیں جاتے، لیکن ان کے دل میں یہ چیز نہیں ہے، ان کے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت کے علاوہ غیروں کی محبت پائی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ شرک کرتے ہیں۔
تو دوسرا معنی کیا عذاب سے آخرت کا عذاب لیا جائے گا مراد. تو آخرت کا عذاب اگر لیا جائے مراد اس سے تو یہ پھر کیا ہوگا, ظلم کرنے والے مشرک جو ہوں گے دنیا میں اللہ جیسی محبت دوسروں سے کرنے والے, اللہ کی عبادت جیسی دوسروں کی عبادت کرنے والے, قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تمام قوت, تمام طاقت, اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے. اس وقت سوائے پریشانی, سوائے ندامت کے, سوائے حسرت کے اور ہوپلیس ہونے کے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی, کوئی چیز نہیں ہوگی ان کے پاس. پھر کہیں گے ان القوت للہ جمیعا. آگے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب کہ بیزار ہو جائیں گے, کیا یاد کرو وقت استبرأ الذین, جب بیزار ہو جائیں گے اتبعوا من الذین, وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی, کس سے, ان لوگوں سے, من الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی, پیشوا جو ہوں گے, ورأوا العذاب, اور عذاب کو دیکھ لیں گے, وتقطعت بهم الاسباب, اور سارے کے سارے اسباب کیا ہو جائیں گے, منقطع ہو جائیں گے. اس وقت جب دیکھیں گے تو پھر کیا صورت حال ہوگی ان کی, وقال الذین اتبعوا, اس وقت اتباع کرنے والے جنہوں نے اتباع کی وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ, اگر ہمیں واپس لوٹنا مل جائے, فنتبرأ منہم, ہم بھی بیزاری کا اعلان کریں گے اس سے, کما تبرؤوا منا, جیسا آج یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں, ہمیں چھوڑ رہے ہیں آج, تو ہمیں ایک موقع تو مل جائے. قیامت کے روز اس طرح ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ لوگ آئیں گے, ان کی جو سوچ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں, جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے, شرک جو کرتے ہیں اولیاء کرام کو اپنا معبود بناتے ہیں, ان سے حاجتیں مانگتے ہیں, ان سے ضرورتیں مانگتے ہیں, ان کو خدا کے برابر بنایا ہوتا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ ڈالی جاتی ہے بات کہ یہ جو لوگ ہیں اگر تم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے. اور کراتے کیا ہیں, سامنے بیٹھ کر سجدے بھی کرواتے, عبادتیں بھی ان سے کرواتے, ان کو یہ ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے, اس کے نام کے بکرے دو گے تمہیں اللہ رب العالمین کیا ہے, تمہیں کامیاب کر دے گا, یہ کر دے گا, چٹا کو کر دے تو تب پتر لو. اب یہ بیچارے پریشان کھڑے ہوں گے, کیا کریں, یہ ان کو آوازیں لگائیں گے بابا ہماری مدد تو کرو نا, تو وہ مدد کرنے کے لیے کچھ بھی کیسے مدد کریں گے. تو اس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہو جائیں گے وتقطعت بهم الاسباب, سارے اسباب, جتنی رسیاں, جتنی امیدیں تھیں, جتنے بھی ذہن میں پلاننگ تھی, ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو پھر یہ لوگ جو نذرانے دینے والے, نظریں ماننے والے, عبادت کرنے والے, یہ وہاں پر کہیں گے کاش کہ ہمیں واپس دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے, ہم دنیا میں واپس چلے جائیں, اور واپس جا کر ہم جب دنیا میں جائیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا انہوں نے آج ہمارے ساتھ یہاں کیا. تو یہ ہمارے پاس جب یہ آئیں گے, ہمیں کہیں گے ہماری عبادت کرو, ہمارے نام کی نظریں دو, ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرو, تو ہم ان سے کہیں گے کہ جاؤ جاؤ راستہ پکڑو اپنے, ہمارا معبود تو کون ہے, صرف اللہ. تو اسی کو رب العالمین فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جب یاد کرو اس وقت کو جب بیزاری کا اعلان کریں گے, کون, جو اتباع کرنے والے ہیں ان سے جن کی اتباع کی گئی ہے, ورأوا العذاب, اور دیکھیں گے عذاب کو, وتقطعت بهم الاسباب, اور سارے کے سارے اسباب کیا ہو جائیں گے, منقطع ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا, اور اس وقت کہیں گے اتباع کرنے والے لو ان لنا کرۃ, کاش کہ ہمارے لیے بھی کیا ہو جاتا ہے ایک مرتبہ پھر لوٹنا ہو جائے, فنتبرأ منہم, ہم بھی بیزاری کا اعلان کریں ان سے, کما تبرؤوا منا, جیسا انہوں نے بیزاری کا اعلان ہم سے, کذالک یریہم اللہ, اسی طرح اللہ دکھا دے. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح یہ اپنے پیروں سے, اپنے بڑوں سے, اپنے پیشواؤں سے جن کی عبادت کرتے ہیں, جو انہوں نے اللہ کے ایکول جن کو ٹھہرایا ہوا ہے, بت بنایا ہوا ہے, ان کو ان سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مدد نہیں کر رہے, تو یہ پریشان ہے, حسرت ہے. اب کہتے واپس جانا نصیب ہو جائے. تو اسی طرح رب العالمین ان کو ان کے اعمال جو ہوں گے, دنیا میں حج کیا, زکوٰۃ دی, دنیا میں صدقہ خیرات کیا, بڑے بڑے نیکی کے کام کیے, چیریٹی کے بڑے بڑے کام کیے, وہ سارے کے سارے جتنے بھی کام ہوں گے وہ شرک کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے, ریجیکٹ ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے. مشرک اس کی عبادت ساری کی ساری ریجیکٹ ہو جاتی ہے. دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کر دیتے, لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ سارے کا سارا عمل کیا ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو جب ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اب یہ وہاں پر جائیں گے, اپنے اعمال تو دنیا میں بڑی بڑی, ہم نے تو یہ کیا, یہ لنگر خانے, یہ ساری چیزیں لگائی, لیکن وہاں پر کچھ نظر نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا تو رب العالمین اس منظر نامے کو بیان کرتے ہیں, کذالک یریہم اللہ, اسی طرح
اللہ دکھائے گا ان کو اعمالہم ان کے اعمال حسرات علیہم ان کے اوپر حسرت کر دے، ان کو حسرت دلانے کے لیے رب العالمین ان کے اعمال کو سامنے لائے گا کہ جس کے اوپر کوئی عمل ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا وما هم بخارجین من النار، اور یہ سارے کے سارے شرک کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ ند بنانے کی وجہ سے، مثل بنانے کی وجہ سے، برابر ٹھہرانے کی وجہ سے سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے۔ وما هم بخارجین من النار، یہ جہنم کی آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔